نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں رب العزت فرماتے ہیں، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں نہیں جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، جھنجھوڑے گئے، ہلائے گئے، مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے، ہم سب کو آزمائش سے گزرنا ہے۔ مطلب یہ کہ آزمائش اور امتحان سے پہلے جنت کی آرزویں ٹھیک نہیں۔ اگلی امتوں کا بھی امتحان لیا گیا، انہیں بھی بیماریاں، مصیبتیں پہنچیں، ان پر دشمنوں کا خوف اس قدر طاری ہوا کہ کانپنے لگے۔ ان تمام سخت امتحانوں میں وہ کامیاب ہوئے اور جنت کے وارث بنے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری امداد کی دعا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بس ابھی سے گھبرا اٹھے، سنو تم سے اگلے معاہدوں کو پکڑ کر ان کے سروں پر آرے رکھ دیے گئے تھے اور چیر کر ٹھیک 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن تاہم وہ توحید و سنت سے نہ ہٹتے تھے۔ لوہے کے آریوں سے ان کے گوشت پوست نوچے جاتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ قسم اللہ کی، اس میرے دین کو تو میرا رب اس قدر پورا کرے گا کہ بلا خوف و خطر صنعاء سے حضر موت تک سوار تنہا سفر کرنے لگے گا، اس سے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ البتہ دل میں یہ خیال ہونا اور بات ہے کہ کہیں میری بکریوں پر بھیڑیا نہ پڑے، لیکن افسوس تم جلدی کرتے ہو۔ قرآن میں ٹھیک یہی مضمون سورۃ العنکبوت میں یوں بیان ہوا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض ایمان کے اقرار سے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ چنانچہ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری آزمائش ہوئی۔ جیسے خود سورہ الاحزاب میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب کافروں نے تمہیں اوپر نیچے سے گھیر لیا، جب کی آنکھیں پتھرا گئیں اور دل حلقوم تک آ گئے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ گمان ہونے لگے، اس جگہ مومنوں کی پوری آزمائش ہو گئی، وہ خوب جھنجھوڑ دیے گئے، جبکہ منافق اور ڈھیل مل یقین لوگ کہنے لگے کہ اللہ رسول کے بعد تو ایسے ہی تھے۔ اور کلن جب ابو سفیان سے ان کو کفر کی حالت میں پوچھا تھا کہ تمہاری کوئی لڑائی بھڑائی اس دعوے دار نبوت سے ہوئی ہے، ابو سفیان نے کہا ہاں۔ پوچھا پھر کیا رنگ رہا؟ کہا کبھی ہم غالب رہے، کبھی وہ غالب رہے۔ تو الکل نے کہا انبیاء علیہ السلام کی آزمائش اسی طرح ہوتی رہتی ہے، لیکن انجام کار کھلا غلبہ انہی کا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندے جب نا امید ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے کہ میری فریاد رسی تو آپ پہنچنے کو ہے اور یہ نا امید ہوتا چلا جا رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ ان کی عجلت اور اپنی رحمت قرب پر ہنس دیتا ہے۔ جنت کا ذریعہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن پاک کی ہارڈ کاپی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش پر لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ دنیا میں قرآن مقدس کی فوٹو کاپیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ خاکم بدام دشمنان اسلام تمام کاپیاں بھی نظر آتش کر دیں، امت حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینوں میں محفوظ قرآن مقدس کو غزل نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حقیقی گھر بھی بیت المعمور میں محفوظ ہے۔ مکہ میں کعبہ امت کے لیے بطور مرکز بنایا گیا ہے۔ دنیا کے کعبہ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو دنیا کی تاریخ میں متعدد نقصان پہنچایا گیا اور پھر تعمیر کرا دیا گیا۔ دنیا کے کعبہ بھی حقیقی کعبہ کی کاپی ہے کہ حقیقی کعبہ بیت المعمور کہلاتا ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اور 7ویں آسمان پر کعبۃ اللہ کے عین برابر ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ فرشتوں کا وہ کعبہ ہے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں، اور ایک دفعہ طواف کے بعد ان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ہر روز نئے 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ یہی وہ بیت المعمور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا
کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مقدس چیزوں کا پکا بندوبست اپنے پاس کر رکھا ہے۔ دنیا والے اپنے اعمال کے مطابق بے حرمتی تو کر سکتے ہیں مگر بنیاد نہیں ہلا سکتے۔ بیت المعمور یعنی حقیقی گھر کے متعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور قسم ہے بیت معمور کی، اور سورہ بروج میں وہ قرآن مجید ہے اور لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور یہ بھی فرمایا کہ یقیناً مشکل کے بعد آسانی ہے، یعنی جب بھی کوئی مشکل آئے گی آسانی بھی اس کے ساتھ ہی ہوگی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تنگی کے بعد آسانی فراغت بھی کر دے گا۔ بندگان خدا کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، تمہارے لیے اللہ کی مدد اور غم، آزمائش اور کرب سے نجات بہت قریب ہے۔ تکالیف سے نجات کا سورج طلوع ہوا ہی چاہتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کے ساتھ حسن ظن رکھو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے سے کبھی انحراف نہیں کرے گا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور جنت میں داخل آسان ہے مگر پرہیزگاروں اور توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔